تاریخ میں کچھ کہانیاں ایسی ہیں جو انسانیت کے بالکل آغاز سے جڑی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کہانی ہے پہلے گناہ کے سائے میں امید کی کرن بن کر ابھرنے والے انسانیت کے دوسرے نبی حضرت شیث علیہ السلام کی۔ ایسی دنیا جو ابھی ابھی بنی ہے، ہوا بالکل تازہ، دریا ایک دم صاف اور زمین پر انسان کے قدموں کے پہلے نشانات پڑ رہے ہیں۔ یہاں نہ شہروں کا کوئی شور و غل ہے، نہ کوئی بادشاہت، نہ کوئی لکھا ہوا قانون جو بتائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اس زمین پر صرف انسان کی پہلی نسل آباد ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی پرانی تاریخ نہیں، کوئی کہانیاں نہیں۔ وہ سب کچھ پہلی بار سیکھ رہے ہیں، زندگی کے بالکل بنیادی اصول۔ لیکن اس نئی دنیا کا سکون زیادہ دیر تک نہیں رہا۔ ہماری آج کی کہانی کا آغاز دراصل اسی دنیا میں ہونے والے پہلے گناہ، پہلے جرم سے ہوتا ہے۔ ایک ایسا واقعہ جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس پوری کہانی کے مرکز میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں۔ ایک طرف حابیل ہیں جو نیکی اور فرما برداری کی مثال ہیں، اور دوسری طرف قابیل جس کا دل حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ یہ صرف دو بھائی نہیں تھے، بلکہ یہ انسانیت کے سامنے دو راستوں کی پہلی مثال تھی۔ اور اسی حسد نے قابیل کو اتنا اندھا کر دیا کہ اس نے اپنے ہی بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا، پہلا جرم جس نے زمین کو پہلی بار خون سے رنگین کیا۔ کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ ایک باپ پر کیا گزری ہوگی، ایک بیٹے کے ہاتھوں دوسرے بیٹے کا قتل۔ حضرت آدم علیہ السلام اس صدمے سے بالکل ٹوٹ گئے۔ انہوں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کی کہ انہیں ایک نیک بیٹا عطا ہو جو حابیل کی جگہ لے سکے اور اس بکھری ہوئی انسانیت کو سنبھال سکے۔ اور جانتے ہیں، ایک باپ کی وہ ٹوٹی ہوئی دعا سیدھی عرش تک پہنچی۔ اللہ نے ان کی پکار سنی اور انہیں ایک ایسے بیٹے سے نوازا جو نہ صرف ان کے غم کا علاج بنا، بلکہ ہماری آج کی کہانی کا مرکزی کردار بھی ہے۔ اس بیٹے کا نام شیعت رکھا گیا، جس کا مطلب ہے اللہ کا تحفہ یا اللہ کی عطا۔ یعنی جہاں قابیل نے انسانیت سے ایک جان چھین لی تھی، وہیں اللہ نے شیعت کی شکل میں ایک رحمت بھیجی، جس کا نام ہی اس کے آنے کے مقصد کو ظاہر کرتا تھا۔ ذرا سوچئے، انسانیت کے پہلے نبی خود اپنے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا سارا علم اور تجربہ حضرت شیث کو منتقل کیا۔ انہوں نے صرف عبادت کا طریقہ ہی نہیں سکھایا، بلکہ انصاف، سچائی اور سب سے بڑھ کر توحید کی وہ بنیاد سمجھائی جس پر آگے چل کر پوری انسانیت کی عمارت کھڑی ہونی تھی۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کا اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو انہوں نے اپنی میراث سونپنے کے لیے حضرت شیث کا انتخاب کیا۔ یہ تاریخ کی پہلی جانشینی تھی۔ حضرت شیث نے اپنے والد کی پہلی نماز جنازہ پڑھائی، اور اسی لمحے سے نبوت کی یہ عظیم ذمہ داری باقاعدہ طور پر ان کے کندھوں پر آ گئی۔ تو اب جب ذمہ داری ان کے پاس آ گئی تھی، سوال یہ تھا کہ وہ اکیلے اتنی بڑی انسانیت کی رہنمائی کیسے کریں گے؟ اللہ نے اپنے اس نبی کو بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ ان سے براہ راست کلام کیا اور رہنمائی فرمائی۔ اسلامی روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل کیے۔ یہ کوئی عام صفحے نہیں تھے، بلکہ یہ تاریخ میں پہلی بار نازل ہونے والی لکھی ہوئی ہدایات تھیں، تاکہ اللہ کا پیغام صرف زبانی نہ رہے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ ہو جائے۔ اچھا، تو ان صحیفوں میں لکھا کیا تھا؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسانیت کا پہلا دستور تھا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ اس کائنات کا مالک صرف ایک ہے، یعنی توحید۔ اس کی عبادت کیسے کرنی ہے، زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں، کیا حلال ہے اور کیا حرام، اور سب سے اہم بات یہ یاد دہانی کہ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے اور ایک دن سب کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ لیکن صرف آسمانی کتابوں کا آ جانا ہی کافی نہیں تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کو ایک جنگ لڑنی تھی، علم کی روشنی اور فساد کے اندھیرے کے بیچ، نیکی اور بدی کے درمیان ایک حقیقی جنگ۔ اس وقت انسانیت صاف طور پر دو حصوں میں بٹ چکی تھی۔ ایک طرف حضرت شیث کے پیروکار تھے جو پہاڑوں پر پاکیزہ زندگی گزار رہے تھے، دوسری طرف قابیل کی نسل تھی جو میدانوں میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر دنیا کی رنگینیوں اور فساد میں ڈوب چکی تھی۔ تو اس فساد اور جہالت کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت شیث نے علم کا ہتھیار استعمال کیا۔ انہوں نے انسانیت کو صرف عبادت نہیں سکھائی، بلکہ تہذیب سکھائی۔ حساب کتاب، ستاروں کا علم، وقت کو ناپنے کا تصور اور پتھر پر لکھنے کا فن، یہ وہ بنیادیں تھیں جن پر آگے چل کر بڑی بڑی تہذیبوں کو بننا تھا۔ اتنی لمبی زندگی گزارنے کے بعد حضرت شیث علیہ السلام نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا؟ آئیے ایک نظر ان کی اس لازوال میراث پر ڈالتے ہیں اور ان اسباق پر جو آج بھی ہمارے لیے ایک روشنی کی طرح ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت شیث علیہ السلام نے تقریباً 900 سال کی عمر پائی،
900 साल। ये एक ऐसी जिंदगी थी जो आज की कई नस्लों पर फैली हुई है, और उन्होंने इसका एक एक लम्हा सिर्फ एक मकसद के लिए वक्फ कर दिया, इंसानियत की इस्लाह और रहनुमाई। और 900 साल की रहनुमाई के बाद जब वो इस दुनिया से जा रहे थे तो उनकी आखिरी वसीयत बहुत आसादा लेकिन सबसे अहम थी। वो ये थी कि कुछ भी हो जाए तौहीद का ये चिराग कभी बुझने ना पाए। अल्लाह की वहदानियत का ये पैगाम नस्ल दर नस्ल आगे पहुंचाते रहना है। तो आखिर में उनकी ज़िंदगी से हम क्या सीखते हैं? पहली बात, हसद इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है, जैसा काबिल के साथ हुआ। दूसरी बात, इल्म ही वो रोशनी है जो माशरों को जहालत के अंधेरों से निकालती है। और सबसे बढ़कर ये कि असल कामयाबी का रास्ता सिर्फ एक है, तौहीद का रास्ता, जिसे दिखाने के लिए अल्लाह हमेशा अपने नबियों को रहमत बनाकर भेजता रहा है। अब एक बार फिर से वहीं चलते हैं जहां से बात शुरू हुई थी। तसव्वुर कीजिए कि अगर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ना होते तो क्या होता? शायद इंसानियत काबिल के रास्ते पर चलकर गुमराही में डूब जाती, लेकिन अल्लाह ने अपनी रहमत से एक रहनुमा भेजा जिसने इंसानियत को संभाला और तौहीद के इस चिराग को रोशन रखा जो आज भी जल रहा है। ये थी इंसानियत के दूसरे नबी और पहले अजीम मुअल्लिम की कहानी।